اچھا بات ہاں یہ ہے جناب، کہ اچھا ظاہر ہے کیا بات ہمارے ہے؟ ہاں 1-2 سوال ہیں صرف آپ سے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ میں جی، کافی عرصے سے آپ کے پروگرام دیکھ اور ان پروگرام کی وساطت سے جہاں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر تقریباً اب یوں کہہ لیں کہ 80% جو حضرات ہیں، جو دین سے وابستہ ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اتحاد کی اور اتفاق کی بات کریں، امن کی بات ہوں، کریں اور صحیح، وہ اگر ایک طرف پوری کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ہم امن کی طرف لے کر جائیں ہوں، اور وہیں اگر آپ کی طرف دیکھا جائے تو ظاہر ہے آپ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہیں، یہاں ہوں، کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے سوالات بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ کی طرف سے ایک مستقل طور پر ایک فساد کی فضا بنائی جا رہی ہے، جس ہوں، کی وجہ سے میں بذات خود ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کو محسوس کرتا ہوں، اس درد کو کہ ہوں، وہ فساد بڑھتا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہا ہے۔ ہوں، جس وقت آپ صحیح، کسی بھی مقدسات پر، کسی کی شخصیات پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور صرف ایک ہوتا ہے نا کہ اعتراض کرنا، ایک ہے اپنی رائے پیش کرنا کہ میں اپنی رائے کے حساب سے فلاں کو یہ سمجھتا ہوں، فلاں کو یہ سمجھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے نا، آپ کس حیثیت سے اپنی رائے پیش کرتے ہیں؟ یہاں ایک طرف ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ اتحاد کی بات کی جائے اور ملک کے اندر امن قائم کیا جائے اور دوسری طرف آپ حضرات شیخین کی ذات کو دیکھ لیں، ان کے اوپر ایک ایسا فتوے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی فساد کی جڑ جو ہے وہ آپ بن رہے ہیں۔ ہوں، تو ظاہر ہے کہ آپ اس چیز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ کی جو ذاتی حیثیت ہے نا وہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ذاتی حیثیت میں کیا ہیں؟ میرا جو سوال ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، میں آپ سے وہ سوال بھی کر رہا ہوں کہ اگر آپ ذاتی رائے میں کہیں کہ جی میں ابوبکر و عمر کے ایمان پر بات کرتا ہوں، مانتا ہوں، نہیں مانتا، تو آپ کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ آپ بات کرنے کے ہوں، اہل نہیں ہیں، تو پیغمبر اس کی ہے لیے کہ ذاتی آپ کی حیثیت اور میں نبی صلی آپ اللہ سے علیہ وسلم آ کی رہا ہوں۔ ذاتی نہیں، حیثیت ہے نہیں اس کی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں نا حضرت آپ کے سامنے، سن لیجیے گا، اس کے بعد پھر آپ کو تسلی کے ساتھ آپ بات کیجیے گا۔ اس لیے کہ آپ کی کتاب میں اصول کافی کے اندر یہ 12واں باب ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کہنے کے متعلق جو ممانعت ہے اس کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو 2 عادتوں سے بچاؤ، 2 عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دینا، ہوں، اپنی رائے پیش کرنا کہ میں یہ ہوں اور اس رائے کے مطابق لوگوں کے بارے میں کوئی بھی فتویٰ جاری کر دینا۔ ایک وہ فتویٰ ہے جو عام حالات میں عام لوگوں کے متعلق جاری کرنا اور ایک یہ ہے کہ آپ مقدسات کے بارے میں اپنی رائے کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اسی طرح اسی سے اگلی روایت میں آپ نے لعنت فرمائی ہے، ملائکہ رحمت جو ہیں ان کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی ذاتی چلیں حیثیت تو کچھ بھی نہیں۔ آپ سن آپ لینا بھائی، اپنی اب سن لو، ذاتی آپ سن لو، سن لیں، آپ سن لو، میرا سوال سن لیں پہلے، اس کے بعد آپ جواب دیجیے، ابھی میں جو بڑے تقریر تسلی کے کیا نا، ساتھ تقریر کے اس کا جواب لے لو پھر سوال کر لو، اس کا جواب تقریر لے کو لو چھوڑے نا، پہلے۔ سوال کا نہیں جواب نہیں دینا، چھوڑتے، میں آپ سے نہیں سوال کیوں چھوڑتے، کرتا ہوں؟ کیوں؟ آپ نے اعتراض کیا ہاں، مجھ پہ، مجھے کریں، جواب کریں۔ دینے کا حق ہے۔ جی، جی۔ ہاں جی، ابو دیں، بکر دیں، صاحب سن لیں، جواب دیں۔ دیکھیں میرا کوئی ادعا نہیں ہے کہ میری جو ذاتی رائے ہے، ذاتی عقیدہ ہے، وہ کسی کے لیے حجت ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، ہاں، یہ ٹھیک۔ لیکن قرآن مجید کی اہمیت ہے، ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور سنت شریفہ، سنت متواترہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اہمیت ہے اور تاریخ اسلام کی اہمیت ہے۔ پہلی ہوں۔ بات، جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں بڑا اتحاد کا ماحول ہے اور ہمارے آنے سے اس کے خراب ہو رہا ہے، تو نہیں، اس کا آپ خراب جھوٹ کر رہے ہیں نا، اور ظاہر ہے فساد کی بنیاد خاموش جڑ ہے نا۔ خاموش ابو بکر خاموش، بولیں۔ خاموش سوس کو تیا ابو بکر، تو یہ اس کا جھوٹ ہونا یہ تو سب کے لیے واضح ہے کہ پاکستان میں شیعوں کی کیا امن و امان ہے اور شیعہ اور آپ کے گروہ نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور شیعوں کے ہوں، جان و مال کی کتنی تحفظ حاصل ہے، ہوں، یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑا امن و امان ہے، بڑا اتحاد کا ماحول ہے، یہ اللہ یاری آ کے اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور میں اعلان جی، کرتا ہوں بھائی کہ میرا ارادہ یہ نہیں ہے، مجھے کوئی نہ کوئی پیسہ ملتا ہے کہ یہاں پہ آ کر ہم پاکستان میں فسادات اگر کرنا چاہیں کرائیں تو ہمیں پیسے ملیں گے اس کو، یا کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہیں، نہ ہمارا ہوں، ہدف ہے اور نہ ہمارا یہ کام ہے اور نہ میرا یہ روش یہ ہے کہ ہوں، میں یہاں پر ابو بکر عمر کو گالی دوں، اور نہ میں نے کبھی گالی دیا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہمارا حق ہے
کہ تاریخی حقائق، دینی حقائق جو قرآن و سنت میں آپ کے علماء چھپاتے ہیں، اس کی ہمارا حق ہے کہ اس کی تحقیق کریں، اس کو بیان کریں. کہ جب آپ کے علماء اپنے مساجد میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے کتابوں میں، اپنے میڈیا میں شیعہ کی اس لیے تکفیر کرتے ہیں کہ شیعہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو جب آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ رسول اللہ کی حیثیت ہے نا، انہوں نے جب فرمایا عائشہ سے کہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ کون ہیں؟ آپ مصر کی صواحب یوسف ہیں، وہ عورتیں ہیں جو نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی، جو کذابہ تھیں، میں نے جو حضرت نبی عائشہ اللہ کی بات یوسف نہیں علیہ کی. الصلاۃ والسلام کے میں ساتھ نے حضرت انہوں نے عائشہ کی بات نہیں کی. بالکل انہیں کے متعلق بولا ہے نہیں، میں آپ انکن سے صواحب. سوال کر رہا ہوں اور نا، بھائی آپ میں سے سوال ہی کر. خاموش اسکت ابو بکر، خاموش ہو اسکت کے سنیں آپ بھی. خاموش ہو جاؤ، بات خاموش ختم. ہو جاؤ، خاموش ہو میرا جاؤ، اس سے متعلق خاموش ہو میری جاؤ بات ابو سن لیں. بکر، ابو بکر ایک نہیں، بات سن لیں. خاموش ہو جاؤ، میرا جواب بات سن لو. جواب باری ہو گیا ایک نا، چیخ نکل گئی، آپ باری ہو خاموش گیا ہیں، میری سن لیں، جواب، بات سن لیں. نکے بات سن مولوی دی لیں. چیخ نکل گئی ہے. او چپ کر، خاموش، آپ کی بات نہ چیخیں ابھی کاٹو. نکال لیتے، ایسا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں چپ ہے. کرو، خاموش، آپ کی چیخ تو چلیں آپ کی نکل چلیں. گئی ہے نا، ہاں خاموش ہو جاؤ. بولیں بولیں. اب بات کاٹی نا تو میں آپ کو آپ کو کیسے نکالیں گے؟ کیسے نکالیں گے؟ میں آپ کو اس طرح آپ نکالوں گا نا، آپ کو میری سائڈ پہ بات رکھوں گا، پھر واپس لے کے آؤں گا، پھر واپس لے کے آپ آؤں گا نا اس سائڈ پہ طرح. نہ رکھیں، آپ میری بات آپ میرے سائڈ پہ سوال رکھتے ہیں، سن. نہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ کو، کیونکہ آپ کے میرے بات کے بیچ میں بولتے ہیں نا. آپ سن لو بھائی، کیونکہ آپ بات نہیں کہ میں نے آپ کی بات سنی ہے، آپ سن لو نا. آپ کہتے ہیں آپ کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، بالکل بات آپ کی صحیح ہے. میرا ادعا نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی نبی ہوں یا میں کوئی ولی ہوں، یہاں پہ مجھ پہ وحی آتی ہے نہیں، لیکن یہ آپ کی بخاری ہے، یہ مسلم ہے، اس کی حیثیت تو ہے نا، اس کی حیثیت تو ہے نا. اس میں لکھا ہے کہ عمر کو تیمم نہیں آتا تھا. اب تم مجھے بتاؤ، جس کو تیمم نہیں آتا وہ کیسے امام بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب تم مجھے سمجھا دو، یہ تمہارے امام کا علم ہے کہ اس کو تیمم نہیں آتا. اس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین مشرک زادہ ہیں، مشرک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادہ ہیں. اور بھائی تم کہتے ہو، شیعوں کو کہتے ہو کہ تم کافر اس لیے ہو کہ تم نے صحابہ کی بے حرمتی کیا. تمہارے مسلم نے، اس کا نام کیوں مسلم رکھا ہے تم نے؟ نام رکھ دو نا ملحد، ملحد نام رکھ دو، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا مشرک زادہ، نستجیر باللہ، ناجس زادہ، جہنمی زادہ. تو میرے بھائی یہ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام میں برادری ہو، اتفاق ہو، ہماری کوشش ہی یہی ہے. اور ہم نہیں چاہتے یہاں پہ کسی کا خون. ہمارا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ شیعہ کی جو تکفیر کرتے ہو نا، پہلے آئینہ میں ابو بکر کا چہرہ دیکھو نا، عمر کا چہرہ دیکھو، عائشہ کا کرتوت دیکھو، عائشہ کے متعلق سورہ تحریم میں کیا نازل وہ دیکھو پہلے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کافر کون ہے، مشرک کون ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ہے، اتحاد کا جو اصلی طریقہ ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس پہ آپ کے علماء کیوں عمل نہیں کرتے؟ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. نسخہ تو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر علیہ السلام کی پیروی کرو. ابو بکر عمر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نوکر بنے، عائشہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی کنیز بنے، کنیز. انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترت اہل بیت. من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اگر علیہ السلام مولا ہیں سب کے، تو ابو بکر غلام ہے، عمر غلام ہے، عائشہ کنیز ہے. عائشہ کنیز کی حیثیت رکھتی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے. تم نے کنیز کو امام بنا دیا. اس کنیز کے متعلق سورہ تحریم قرآن میں نازل ہوئی ہے. جس کو تیمم نہیں آتا تم نے اس کو امام بنا دیا، اور نبی کو تم نے نجس زادہ بنا دیا، اور آ کے ہم پہ زبان درازی کرتے ہو کہ تم نے اتحاد خراب کر دیے. تم پہلے اپنے دین کی اصلاح کرو، پھر اتحاد وہی اتحاد کریں گے آپ سے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور اطرت کے اتباع پر، قرآن اور اطرت کی اتباع کرو، بات ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے. اور میں ابھی سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ہم یہاں پہ جو کچھ عرض کرتے ہیں، ابو بکر عمر، ایک جملہ یہاں پہ عرض نہیں کرتے ابو بکر عمر، مگر یہ کہ وہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر وہ کہ یہ اس کتاب میں موجود ہے، مگر یہ کہ وہ اس کتاب میں موجود ہے. آپ کی کتابوں سے نقل کرتا ہے میرے بھائی. آپ کی کتابیں جو آپ کو نہیں آتی نا، مولویوں کو نہیں آتی، وہ ہمیں پتہ ہے. یہ بخاری، اگر آپ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں اللہ یاری کا قصور نہیں ہے. اور میں یہاں پہ اپنی فتوی رائے ظاہر نہیں کرتا. قرآن کی آیات اور آپ کی صحیح روایات اور آپ کی مولویوں کی شکست ہر مناظرے میں
مناظرے میں آ جاتے کہ ہم اسلام شیخین ثابت کریں. یہاں پہ اقرار کرتے ہیں کہ شیخان دین سے خارج تھے. جتنے آپ کے مولوی ہیں سب نے اقرار کر لیا. ہاں ہاں اب بولیں. اب آپ مجھے بتائیں سے یہ جو آپ نے کہا کہ یہ جو عائشہ کے متعلق نہیں ہے ان کن صواحب یوسف، یہ کس کے لیے بتاؤ بھائی. اور مولوی صاحب بھائی دیکھیں، میں نے جو آپ سے بات کی ہے نا، میرا جو سوال ہے اسی پہ آپ رہیں گے. آپ اپنی تقریر کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ نے گھنٹہ اپنی تقریر جھاڑ دی ہے. اس تمام گفتگو کے آپ نے دوران خود میرے پہلے سوال کا تقریر کی ہے تعلق تو اس کیا کے ہے؟ جواب میں نے بولا ہے نا. آپ تقریر نہ میرا کرتے، سوال کرتے. سنیں، آپ نے میرا کہا کہ سوال آپ ہے نے آپ اتحاد سے. خراب کیا ہے، آپ اپنی خراب رائے کا کیا ہے، اظہار آپ کرتے ہیں. میں نے فسادی بولا ہیں، آپ کی اسے رائے کا باتیں اظہار کر رہے نہیں ہیں. کرتا. تمہارے کتاب اچھا وچ لکھا ہے، اب سنیں، تمہارے کتاب وچ لکھا، قرآن وچ لکھا ہے. اب سن صواحب لے نا، یوسف کون ہے؟ سن لے اب صواحب سن لے یوسف کون ہے مولوی؟ اب سن لے. جو میرا سوال ہے نا اس کا جواب دے، ادھر ادھر مولوی کی پھنس باتیں نہ گیا. کرے. مولوی صواحب مولوی یوسف پہ بات نہیں کرے گا. مولوی آپ تیمم، عمر کو مولوی آپ تیمم نہیں چھوڑو. آتا، اس پہ بات جو تو نہیں اسے کرے گا. سوال جو تو اسے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دے. اس کا جواب تیرے پاس نہیں ہے تو تقریریں کر رہا ہے بیٹھ کے. ہاں چل سوال کرو بھائی. میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ تیری حیثیت نہیں ہے. جب تیری حیثیت آپ کی ختم ہوگی حیثیت تو ہے؟ نے اقرار تیری کر حیثیت لیا ہے؟ نا. اور تیری نہیں حیثیت ہے میری تو نہیں ہے. تو میری تو تیری نہیں ہے. نہیں ہے تو کوئی خود سن بولے نا، کہ تیری نہیں ہے اب جس کی چپ اپنی کر حیثیت جا نا، نہیں ہے. اب چپ کر تجھے کے کس نے سن حق لے. دیا؟ تجھے اب کس نے چپ حق کر کے دیا ہے سن کہ لے کہہ نا. دے تیری حیثیت نہیں ہے؟ تیری اپنی کیا حیثیت بھائی ہے؟ آپ چپ کر کے سن لے نا. سن لے چپ کر کے. میری حیثیت میں آپ کو بتاتا ہوں. سن. ایک منٹ، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میرا حیثیت کیا؟ میں نبی نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں، مجھ پہ وحی نہیں آتی. میری حیثیت یہ ہے کہ آپ کے کتابوں سے الحمدللہ جب بھی میں نے مناظرہ کیا ہے آپ کے علماء سے، آپ کے شیخین کا کفر ثابت کیا، آپ کے مذہب کا بطلان بار بار ثابت کیا. میری حیثیت یہ ہے. پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتے ہیں. آپ کے علماء اقرار کرتے ہیں کہ اللہ یاری نے آپ کے کتابوں سے وہ باتیں نکال کے دکھائی ہیں کہ اس کا جواب نہ اظہر کے پاس ہے، نہ آپ کے پاکستان کے بڑے مفتی صاحبان کے پاس ہے. جی ہاں، میری یہ حیثیت بالکل ہے. امتحان کر کے دیکھو، اپنے مولوی طاہر کو لے کے آؤ، اپنے مدرسے کے پرنسپل کو ادھر لے کے آؤ. چیلنج ہے اس کو. کرنا کون جانتا ہے؟ تو میرے ساتھ بات کر. سوال یہ ہے کہ